کفر ہر قادیانی کا، یمامہ سے اٹھا لو ہر نشاں ختم نبوت کا۔ دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں استاد علی وقار، مجاہد ختم نبوت، قائد محترم عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھلوال کے نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن میری مراد ہے حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب، نعروں کی گونج کے اندر اپنے قائد کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اکابرین ختم نبوت، مجاہدین ختم نبوت، محافظین ختم نبوت۔ آپ احباب سے مخاطب ہو جاتے ہیں حضرت مولانا محبوب الحسن طاہر صاحب۔ گزارش ہے کہ آپ احباب تھوڑا دیر آگے تشریف لیں۔ ماشاءاللہ احباب تشریف لا رہے ہیں، کھڑے ہیں پیچھے، گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الله عز وجل في موضع آخر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين يسر ولا عسر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك. ذوق شوق سے فارغ روشنی پڑھی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ذکر مصطفیٰ کا اور آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے مل کر درود شریف پڑھا. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یقین ہے کہ اب رحمتوں کا مزید نزول الحمدللہ ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ رحمتیں ہمیں دنیا اور آخرت میں ہر لحاظ سے کامیاب کرے گی. اسٹیج پر تشریف فرما معزز علماء کرام، معززین علاقہ اور دور دراز سے مختلف یونٹوں سے تشریف لائے ہوئے عالمی مجلس محفوظ ختم نبوت کے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بچوں،
اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان علماء کرام کے علم میں، عمل میں، عمر میں اللہ برکت نصیب فرمائے. آپ حضرات آج تشریف لائے ہیں، بیان آپ نے سنا مولانا محمد خالد عابد صاحب دامت برکاتہ العالیہ مبلغ تھے ضلع سرگودا کے عالمی مجلس کا کے قادیانیت کا دجل، قادیانیت کا فریب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. انداز بیاں بات بدل دیتا ہے سیف، ورنہ زمانے میں کوئی بات نہیں. باتیں وہی ہیں. آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے، تھوڑا تھوڑا آپ بولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایمان بھی پکا ہوگا، عقیدہ بھی پکا ہوگا. اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی پیدا نہیں ہوگا. اللہ نے نبوت آپ پر مکمل فرما دی. جو سلسلہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ آمنہ کے لال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. اب قیامت کی صبح تک کسی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آنا. آپ بھی آخری، دین بھی آخری، کتاب بھی آخری، امت بھی آخری. اس امت کے بعد نئی امت نہیں، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں، اسلام کے بعد کوئی دین نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو ختم نبوت کا اعزاز دیا، یہ اعزاز ختم نبوت ایسا اعزاز ہے کہ جس نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے ممتاز بنا دیا. اور قرآن میں اللہ نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کہ اے لاڈلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد بھی بنایا، مبشر بھی بنایا، نذیر بھی بنایا، داعی اللہ بھی بنایا. یہ سارے مقام دیے. اے اللہ، داعی بن کر تو 1,24,000 انبیاء بھی آئے، وہ بھی ایک دعوت لے کر آئے لا الہ الا اللہ، نظریہ لے کر آئے لا الہ الا اللہ. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت لے کر آئے لا الہ الا اللہ. آقا کا اعزاز کیا ہے؟ فرمایا داعیا الی اللہ باذنہ، وہ بھی اللہ کے حکم سے داعی بن کر آئے، آپ بھی داعی بن کر آئے. ان میں اور آپ میں فرق یہ کہ وہ آئے ہیں نبی بن کر، آپ آئے ہیں نبیوں کے نبی بن کر. وہ آئے ہیں وقتی طور پر، آپ آئے ہیں ہمیشہ ہمیش کے ابدی طور پر. وہ آئے ہیں علاقوں کے لیے، آپ آئے ہیں پورے خطہ زمین کے لیے. وہ آئے محدود قوموں کے لیے، آپ کو ہم نے بھیجا کافۃ للناس کا نبی بنا کر. وہ آئے ایک زمانے کے لیے، ہم نے آپ کو بھیجا یا ایھا النبی، کہہ دیجئے کہ آپ کو ہم نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. وہ آئے تو جنات اور انسانوں کی طرف ہم نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے میں رب العالمین ہوں، آپ رحمت للعالمین ہیں. اور پھر آگے کہا کہ داعی وہ بھی بن کر آئے، داعی آپ بھی بن کر آئے. آپ کا مقام یہ کہ آپ ہیں سراجم منیرا. سراج آسمان پر ایک ہے، ستاروں کی طرح باقی آسمان پورا جھرمٹ میں ہے ستاروں کے. سراج ایک ہے، اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو ستاروں کی ضرورت نہیں رہتی. جب سورج طلوع ہوتا ہے تو کسی ایک علاقے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو روشن کر دیتا ہے. اور جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اللہ نے کہا آپ سورج کو بھی پڑھتے جائیے، اور اس کے ساتھ میرے محبوب کی عظمت، رفعت، شان، مرتبے اور مقام کو بھی دیکھتے جائیے.
میں نے تشبیہ دے کر کہا کہ یہ ہے سراجم منیرہ. آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سراجم منیرہ ہے تو گویا آفتاب نبوت ہے. نبی کریم سراجم منیرہ ہے تو گویا بتایا یہ کہ آسمان نبوت بھی سجایا گیا. 1,24,000 ستارے نجوم ہدایت انبیاء کی صورت میں آسمان نبوت پر جگمگائے گئے. ایک ایک ستارہ آتا رہا. جس طرح آسمان دنیا پر ستارے روشنی کرتے ہیں نبوت کے آسمان پر بھی ستارے روشن ہوتے رہے. سراجم منیرہ کہا بتایا یہ کہ جس طرح وہ سراج کائنات کے ستاروں کو روشنی دیتا ہے ستارے روشنی لیتے ہیں. ستاروں کی روشنی اپنی نہیں ہوتی, ستارے روشنی سورج سے لیتے ہیں. یعنی اسی طرح 1,24,000 انبیاء کو نبوت ملی ہے تو محمد کریم کے صدقے ملی ہے. سراجم منیرہ وہ سراجم منیرہ ہے. اور سورج جہاں جہاں روشن ہوتا ہے بالواسطہ بلا واسطہ ہر جگہ روشنی پہنچتی ہے. اور آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب طلوع ہوئے تو پورے خطے زمین پر جہاں جہاں رب کی خدائی ہے وہی محمد مصطفیٰ کی مصطفائی ہے. جہاں جہاں لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے رب محمد کی قسم جہاں گواہی دینے والا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وہی کہنا پڑتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک. ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. یہ ہے محمد رسول اللہ جنہیں اللہ نے سراج بنایا. سراجم منیرہ مقام پورا قرآن بھرا پڑا ہے. قرآن پڑھتے جائیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت رفعت شان بلندی مقام پتہ چلتا چلا جاتا ہے. بھلا ایسے دور میں جب اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو پھر فتنوں کا دروازہ کھلا. کیوں؟ پہلے ایک نبی کے بعد دوسرا نبی, یک کے بعد دیگرے نبی, ایک وقت میں کئی نبی. لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے فرما دیا کہ اب انبیاء نہیں آئیں گے. اللہ نے یہ سارا کام امت سے لینا ہے, علماء سے لینا ہے. اور فرمایا یہ کہ یہ جتنے انبیاء کے حوالے سے یہ علماء ہوں گے یہ انبیاء بنی اسرائیل کی طرح ہوں گے کہ جس طرح بنی اسرائیل کے انبیاء پوری دنیا میں ہر لحاظ سے مختلف علاقوں میں اللہ کی وحدانیت اور دین کو پہنچایا کرتے تھے. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین پھر یہ علماء لے کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی وحدانیت ربوبیت اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بیان کریں گے. اور آج دیکھ لیجیے کوئی دنیا کا خطہ ایسا نہیں کہ جہاں پر مسلمان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ملتا ہے. کوئی خطہ ایسا نہیں. جہاں جہاں ممکن ہے پہنچنا اللہ نے وہاں وہاں تک دین اسلام کی حقانیت کو پہنچایا اور بتا دیا کہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین وقتی نہیں ہے, ابدی ہے. اور اس دین کے بارے میں بتا دیا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اب دین اسلام ہی دین ہے. جو دین اسلام کو چھوڑے گا اس سے اور کوئی چیز قبول نہیں کی جائے گی. اگر مومن بن کر رہنا چاہتے ہو, جنت کے امیدوار بننا چاہتے ہو, آخرت میں شفاعت مصطفیٰ چاہتے ہو, جنت میں آنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے, اللہ کے دین کے حوالے سے جو پہچان بتائی, جو کلمہ پڑھایا, جو کلمہ پڑھ کے سنایا, جس کلمے کی دعوت دی, ساری دنیا اس پہ آئے گی تو پھر کامیاب ہوگی. جب اس کو چھوڑے گی تو تباہ و برباد اور گمراہ ہو جائے گی. یہ دین لائے آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آج میں اور آپ بیٹھے ہیں, میرا اور آپ کا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. ہمارا اور رشتہ کیا؟ اور خدا کی قسم اس سے بڑھ کر رشتہ اور وہ بھی کوئی نہیں. یہ دین کا رشتہ اور پھر اس میں نظریہ جڑے تو یہ نظریے کا رشتہ خونی رشتے سے بھی زیادہ مقدس ہو جائے گا. صحابہ کرام میں کیا تھا؟
नजरिए और दीन का रिश्ता था। कोई कहीं का, कोई कहीं का। अंसार और मुहाजिर, कुर्बानियों की मिसाल ये क्यों आई? रिश्ता क्या था? बाप को तो छोड़ आए हो, बेटे को छोड़ आए हो, फलां के साथ चलते नहीं, अपना घर बार छोड़ा, तुमने माँ छोड़ी, बाप छोड़ा, तुमने अपने औलाद को छोड़ा, तुमने रिश्तेदार छोड़े, तुमने मकान छोड़ा, क्या किस लिए? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब रिश्ता एक ही बन गया है, पहचान एक ही है, एक ही पहचान, एक ही रिश्ता, एक ही नाता, एक ही ताल्लुक, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज हम कहां बटे पड़े हैं? आज हम कहां खड़े हैं? दरार आपकी क्यों है? अपने ही गिराते हैं नशे पर किसी की। मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था, डबोया मुझे अपनों ने, गैरों ने कहा। अपने उठे, अपने आए, मीर जाफर और मीर सादिक, अपने आए, चादर लिबादा ओढ़ा इस्लाम का, और इस्लाम को ही जिंदगा की कैंची से काटते थे। आए दीन का नारा लेकर, हमारी सभों में घुसकर, हमारी सभों में घुसकर हम परिवार कर रहे हैं। हमने पहचानने से, इसलिए हम कहते क्या है, तुझको बुराई क्या पड़ी, अपनी नवेड़। तू क्यों दूसरों की तरफ जाता है? अपनी नवेड़। और छोड़ो जी, जोड़ जितने लगा लगा रहने दो। तेरी खोखे के साथ कोई दुकान खुल जाए, तेरे बाजार में आकर कोई तेरे मार्केट में तेरे जैसी दुकान बनाए, तेरे जैसा माल लाए, तो तेरे दिल में तकलीफ शुरू हो जाती है। तेरे माल की नकल बनकर आए तो बड़ी बड़ी कंपनियां पर्चा कर देती है, क्यों जी ये बोनेंजा की नकल बनाई है, ये फलां ब्रांड की नकल बनी है, इस पर पर्चा करो, नाम लिखा है। भाई क्यों? दुनिया में बड़ी होशियारी आ गई, बोनेंजा नाम लिख दिया, तू पर्चा कराने में डूब गया। तेरे ब्रांड को इस्तेमाल करने के लिए उसने चीज बनाई तो इससे बेहतर होगी। कहते नहीं नहीं, कंपनी एक रजिस्टर्ड है, इदारों से रजिस्टर्ड करवाई है, स्टैंप लगी है, जिस पर स्टैंप लगी हो वो चलेगा, और जिस पर स्टैंप नहीं लगी वो चलेगा नहीं। अदालत में जाते हैं, दूसरा कहता है जनाब माल पर रखो, ये करो वो करो, अदालत कहती नहीं रजिस्टर दिखाओ। रजिस्टर किसके नाम पे है? मार्का किसके नाम पे रजिस्टर है? नंबर किसके नाम पे रजिस्टर है? तो अदालत के सामने प्रूफ आता है, प्रूफ दे दिया जाता है कि जनाब ये देखिए इसके नाम पे कंपनी के रजिस्टर है। तो अदालत कहती है चाहे जो भी है तेरा माल देखना भी नहीं, चेक करें, परखें, कुछ सोचे नहीं, इसको रद्दी की टोकरी में डालो, फेंक दो, इसकी परख नहीं होगी। क्यों? इसलिए मेरे रजिस्ट्रेशन फलां के नाम पे है, वही मार्केट में इन होगा, वही चलेगा, बाकी किसी की दाल गलने नहीं दी जाएगी, बाकी किसी की दाल नहीं गलने दी जाएगी। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछता हूं, अपनों ने कैसे कराया, अपनों ने कैसे हमला किया? एक आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया आमिना के लाल, फारान की चोटी पे खड़े हुए, पत्थर मारे गए, लहूलुहान हुए, ऐलान क्या किया? ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। मैं तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाने आया हूँ, इन बुतों में एक खुदा क्या के झुकाने आया हूँ, मैं तुम्हें समझाने बताने जन्नत की राह दिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें रब से मिलाने आया हूँ, मैं तुम्हें बंदों की गुलामी से निकाल कर रब की गुलामी में लाने आया हूँ, मैं तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का सबक पढ़ाने आया हूँ, मैं तुम्हें उससे मांगने का तरीका सिखाने आया हूँ, मैं तुम्हें उससे लेने का तरीका बताने आया हूँ, मैं तुम्हें रोने का तरीका सिखाकर रब को मनाने का तरीका बताने आया हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो। आप कौन? मारे खाने के लिए आए हैं? पत्थर लगे, मक्का की गलियों में कांटे बिछाए गए, पूछड़ियां डाली गई, ताइफ के मैदान में लहूलुहान कर दिया गया। आप पर ईमान लाने वाले सहाबा को साबित कदमी का दर्श देने वाले आमिना के लाल रोते भी थे। मेरे सहाबा पर बड़ा जुल्म सितम, माँ ने निकाल दिया, मारा गया,
اسے پیٹا گیا، یہ دیکھو سمیہ کو دو لخت کر دیا گیا، یہ دیکھو زنیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی، یہ دیکھو میرے بلال کے ساتھ کیا ظلم و ستم روا رکھا گیا، یہ دیکھو عمار کے ساتھ کیا ہوا، یاسر کے ساتھ کیا کیا گیا، خباب کو انگاروں پہ لٹا دیا گیا، یا رسول اللہ یہ سب کچھ کیوں؟ فرمایا اس سے صبر کرو، دین حق لے کر آئے ہو اور حق کی راہ پر چلنے والوں تکلیفیں آئیں گی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب حق کی دعوت لے کر نکلو گے تو پھر علم مضبوطی سے تھام لینا، پھر تکلیفیں آئیں گی، مارے پڑیں گی، بھوک آئے گی، شاہ ابی طالب کو یاد کر لینا، میرے پیٹ کے پتھروں کو یاد کر لینا، میرے گھر کے فاقے کو یاد کر لینا، میرا راتوں کو چھپ کر رب کو منانا یاد کر لینا، کبھی راہ پر چلتا یاد کر لینا، کبھی میری ہجرت کو یاد کر لینا، کبھی میرے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھ لینا، کبھی ان کا پتوں کو چبانا یاد کرنا، کبھی چمڑے کو چبانا یاد کرنا، تمہیں تکلیف آئے تو میرے خباب کا حال دیکھ لینا، تمہیں کوئی ستائے میرے بلال کا حال دیکھ لینا، تمہیں کوئی تکلیف پہنچے میری سمیہ کی زندگی کو پڑھ لینا، تم پر تکلیفیں آئے میرے ابو بکر کا زخمی چہرہ دیکھ لینا، یہ سارا دیکھ لینا، تمہارے غموں کا مداوع ہوگا، تمہیں پتہ چلے گا جب آمنہ کے لال آئے تواصوا بالحق، حق کی تلقین کی تو انہیں بھی پتھر پڑے ہیں، انہوں نے بھی، اپنوں نے بھی، غیروں نے بھی مارا ہے۔ سب سے پہلے خوشی منانے والے ابو لہب نے، جس نے باندی آزاد کی تھی، پتھر اسی نے مارا تھا، اپنے نے مارا تھا۔ آج کیا سمجھو کہ اپنے روڑے نہیں اٹھائیں گے، اب حق کا علم لے کر نکلو گے، ایک چلیں گے، آمنہ کے لال اکیلے چلیں گے، اکیلے ہی چلا تھا جان پہ منزل، لوگ ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا۔ قرآن کیا کہتا ہے اس کو؟ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ میرے محبوب آئے، میرے محبوب نے آ کر کلمے کی دعوت دی اور بنجر زمین پر ہاتھ چلانا شروع کیا، وہ زمین جس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ یہاں پر تو ایک بات پر قتل کر دیا جاتا ہے، جس زمین کو خون یتیم معذور لوگوں کا لگ چکا تھا، جس زمین کی دھرتی پر معصوم بچیوں کو زندہ کر کے چیخ و پکار کی عادت ہو چکی تھی، وہ زمین جو بلکتی، سسکتی، روتی، چیختی، چلاتی، پکار کر کہا کرتی تھی، اے کریم مجھ پر کرم کب ہوگا، کب ستم ختم ہوگا، جب بچیاں چیختی ہوگی، اس زمین کو تو عادت تھی، اس بنجر سرزمین پر آ کر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کلمہ طیبہ پڑھی، اور بیج لگانے کے لیے میں بھی پینڈو ہوں، آپ بھی جاتی ہیں، لکھنؤ سے ہم نہیں آئے، جانتے نہیں ہے، دیکھا تو ہے، سنا تو ہے کہ پہلے زمین بنانا پڑتی ہے، پھل جلانا پڑتا ہے، پانی لگانا پڑتا ہے، دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے، دھوپ میں پانی لے کر آنا پڑتا ہے، آنکھنا پڑتا ہے، پاؤں تھکانے پڑتے ہیں، پاؤں میں چھالے پڑتے ہیں، ہاتھوں میں چھالے پڑتے ہیں، کسیاں چلانی پڑتی ہیں، تپتی ہوئی دھوپ میں نکلنا پڑتا ہے، اور پھر نکل کر جب زمین تیار ہوتی ہے تو پھر زمین کہتی ہے مجھے سیراب کر، پھر زمین کو سیراب کرنا پڑتا ہے، جب زمین سیراب کر لیتے ہیں زمین کہتی ہے اب لا، بیج پھینکنا تیرا کام ہے، پودے بنا کر دینا میرا کام ہے۔ میرے آقا آئے، اللہ نے کہا جائیے، آپ سب سے بڑے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، محنت بھی زیادہ کرنی ہوگی، محنت بھی زیادہ، 600 سال فترت جو گزر چکے، 600 سال تک کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبی نہیں آیا، یہ قوم بتوں کو پوجنے والی، یہ قوم نیزوں کے ذریعے اپنی فالیں نکالنے والی، تیروں کے ذریعے قسمتوں کا حال جاننے والی، تنابزوا بالالقاب، یہ تو وہ لوگ، یہ مختلف ناموں سے پکارے جانے والے، مختلف ہتھکنڈے استعمال کرنے والے، جائیے میرے محبوب۔ میرے آقا نے کہا ہاں ہاں اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اٹھے کمر کس لی، لے کر آئے کلمہ طیبہ۔ زمین نے کہا اتنی جلدی بیج قبول نہیں کرنا، پہلے محنت کیجیے، محنت شروع ہوئی، پتھروں کی برسات شروع ہو گئی،
کبھی کانٹے بچھائے گئے، زمین بنائی جا رہی ہے، دھوپ پہ نکلے، ایک ایک کافر کے پیچھے 100 مار گئے۔ آج دین کی محنت کے لیے ہمیں چند بار کسی کے گھر جانا پڑے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمیں دین کی دعوت کے لیے ٹھوکریں کھانی پڑے تو ہم کہتے ہیں جناب ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم نے کیا کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مقابلے میں؟ ہم نے کتنی قربانی دے دی، ہم نے کتنی منتیں سماج سے کر لی۔ خدا کی قسم یہ رائے بیٹھے ہیں یہ ہماری محنتوں سے نہیں، اللہ کی توفیق سے آئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے نہ تکبر ہے، نہ غرور ہے، نہ دعوت پہ ناز ہے۔ ہاں ایک ہے کہ اللہ تیرے دین اور تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے نکلے ہیں، اے اللہ اپنا ہمیں پتہ ہے اپنے نبی کی عزت کے لیے لوگوں کو بھیج دیا کر تاکہ یہ کارواں چلتا رہے۔ اور خدا کی قسم اللہ اب کو اپنے نبی کی عزت بڑی پیاری ہے، بڑی پیاری ہے، اللہ کبھی رسوا نہیں کرتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، من زمین ہم پار کرتے تھے، زمین نے کہا ابھی تو اور چاہیے، خون بھی چاہیے، سیراب جو کرنا ہے۔ میرے آقا طائف میں چلے گئے، طائف میں پتھر پڑے، لوگ پانی دے کر سیراب کرتے ہیں، میرے آقا نے اپنا خون دے کر زمین کو سیراب کیا، خون دیا، خون دے دے کر زمین سیراب کی۔ جب زمین کو سیراب کر لیا تو لگیا، فرمایا بیج ڈال، بیج ڈال، مکہ کی سرزمین ہے، بنجر ہے، جو بھی ہے، میرے محبوب تو نے مشقتوں کی انتہا کر ڈالی، قربانیوں کی انتہا کر ڈالی ہے، اب آگے بڑھ، ہم تجھے فصل دیں گے۔ اللہ کے محبوب نے بیج ڈالا، وہ دیکھیے لیلہ کی فصلیں ہیں، یہ صدیق اکبر آ رہا ہے، یہ فاروق آ رہا ہے، یہ ذوالنورین آ رہا ہے، یہ حیدر کرار آ رہا ہے، یہ ابو عبیدہ آ رہا ہے، یہ طلحہ آ رہا ہے، یہ زبیر آ رہا ہے۔ یہ کون آ رہے ہیں؟ یہ وہ جرار آ رہے ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اپنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں گے اور کافر کے لیے لوہے کا چنا بن جائیں گے۔ فصل آئی، آتی گئی، لہلہاتی گئی، پھلتی گئی، پھولتی گئی۔ قرآن کہتا ہے پھر جب فصل کا پہلا خوشے نکلے نا، جو کہتے تھے ہم پنپنے نہیں دیں گے انہیں اپنے لالے پڑ گئے، جو کہتے تھے ہم چلنے نہیں دیں گے ان کی چلتے چلتے نہ بن سکی۔ پھر میرے محبوب کریم آقا ساتھ اور مل گئے، کہا نہیں نہیں کریم آقا اب نہیں، ہم بھی ہیں، ہم بھی ساتھ قربانیاں دیں گے۔ سمیہ دے رہی ہے، خباب دے رہا ہے، بلال دے رہا ہے، عمار دے رہا ہے، زمین خون مانگتی ہے، خون سے بھر دیتے ہیں، زمین کا دامن جو جو مانگتا چلا جاتا ہے۔ خدا کی قسم بیٹے کی قربانی، ماں کی قربانی، باپ کی قربانی، جائیداد کی قربانی، گھر کی قربانی، وطن کی قربانی، سب کچھ قربان کر کے کہہ دیا کہ اب کچھ قربان کر دیں گے۔ اے کریم آقا اللہ نے کہہ دیا زمین ہموار کرنی ہے تو کریں گے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ پھر آخرکار شاہ ابی طالب کی گھاٹی میں پہنچے کہ اب کندن بننا ہے، اب کندن بننا ہے، سونا بن گئے ہو، اب تب تک کندن بننا ہے، جاؤ گھاٹی میں قید کر دو۔ صحابہ ساتھ ہیں، سارے ساتھ ہیں، کندن بنے، کندن بنے، پتے چبانے پڑے کہ بھوک بھی آئے گی، افلاس بھی آئے گا، تنگی بھی آئے گی، آئی تنگی، آیا افلاس، آیا بھوک، سب کچھ برداشت کیا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پتے چبائے، صحابہ نے چمڑا چبایا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا، خبردار کوئی محمد کریم کے قریب نہ جائے، کوئی ان کے صحابہ کے قریب نہ جائے، کوئی لین دین نہ کرے، کوئی معاملات نہ رکھے ورنہ سردار بگڑ جائیں گے۔ ہاں ہاں ہم بھی محمد عربی کے نام سے حق ہیں، ہم نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کی زندگیوں کو صرف پڑھا نہیں، ان کے اسوہ کو اپنانے کی قسم کھائی ہے۔ ہم بھی انہی کے غلام ہیں۔ خدا کی قسم آج کفر روکتا ہے، ٹوکتا ہے، پڑھو گے جان جائے گی، بچے قربان ہوں گے، ہوگا، لیکن ہم ان کی وراثت ہیں، ہم ان کے نام لیوا ہیں جو جب نکلتے تھے ہواؤں کو حکم دیتے تھے، ہوائیں رخ بدل دیا کرتی تھی، جو سمندروں کو حکم دیتے تھے سمندر پیالے واپس کیا کرتے تھے، جو گھوڑوں کو دریاؤں میں ڈالتے تھے دریا رستہ بنا دیا کرتے تھے۔
جو جانوروں کو کہتے تھے، جانور متی ہو کر گردن جھکا دیا کرتے تھے، جو کہا کرتے تھے جانوروں ہم محمد کریم کے غلام ہیں، ہمارے لیے جنگل خالی کرو، جانور بچے منہ میں دبا کر نکلتے نظر آتے تھے۔ غلامی کا حق تو ادا کر، خدا کی قسم، رب کی کریمی دے، فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار رکھی، وہ فضا تو بنا بنی۔ قرآن کہتے ہیں لیوجب الزراع لیغیظ بہم الکفار، کریم آقا دیکھتے ہیں، ہجرت ہوئی، گئے، چھوڑنا پڑا وطن، دیکھ کے کہا تھا اے مکہ میرا دل نہیں کرتا تجھے چھوڑ دے، لیکن یہ ظالم مجھے اپنے وطن میں رہنے نہیں دیتے، کس کو نکالا ہم میں سے؟ ہمیں تو دین انہوں نے قربانیاں دے کر پہنچا دیا، ہم نے کتنا وقت چھوڑا، وطن چھوڑا، ہم کتنا نکلے، ایک دن قربانی دینی پڑے تو ہم ایک مہینہ یاد کرتے، تھوڑی سی کوئی بات اپنا یا پرایا کر دے ہم مہینوں دین کا رخ نہیں کرتے، ایک دن روٹی جماعت میں لیٹ ہو جائے کہتے ہیں جماعت میں جانا نہیں ہے، ایک دن کوئی بات ہو جائے تو کہتے ہیں لو میں تو تمیز نہیں ہے، ہاں نہیں ہے تمیز، اس لیے کہ جو جنون میں آتا ہے وہ تمیزیں بھول جایا کرتا ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا، وہ مدہوش ہوتا ہے، اس کے سامنے کاز ہے، آئے گا بھلا، نہیں آئے گا تو اس کا برا نہیں، 2 قدم چلے گا تو جنت اپنی منائے گا، 4 قدم چل کے ہٹ جائے گا تو اپنا راستہ کھوٹا کرے گا، کسی کا کیا بگاڑا، آج میں ہوں کل نہیں ہوں، آج بابا جی نہیں رہے، بڑے نہیں رہے، اولا شاہ بخاری نہیں رہے، کسانہ میں شجاعت ہی نہیں رہے، وہ جن کا توتی بولتا تھا، مولانا لال حسین اختر نہیں رہے، مولانا محمد علی جلندری نہیں رہے، پیر میر علی شاہ گولڑا والے نہیں رہے، پیر جماعت علی شاہ نہیں رہے، شرف پور شریف والے نہیں رہے، کہاں گئے وہ سارے؟ زمین کھا گئی آسماں کیسے، ہمیں کیا بھروسہ ہم رہیں گے؟ ارے جاؤ تو کوئی یاد تو کرے، مرا تو زمین خوش تو ہو، آسمان یاد تو کرے، کوئی 4 آنسو بہانے والا تو ہو، ہنس کم جہاں بات تو نہ ہو کہ شکر ہے مردود گیا چلا گیا، نہیں یار کچھ کر کے تو جا، کوئی زندگی کا بھروسہ بنا کر تو جا، کوئی اپنی زندگی آمنہ کے لال کے نام لگا کے تو جا، کوئی دین کے نام پہ جنہوں نے قربانیاں دی ان کے لیے قربانیاں دے کر تو جا، جنہوں نے مارے کھا کر دین پہنچایا ان کے دین کا حفاظت تو کر، جس ختم نبوت کے تاج کا اللہ نے حضور کو وارث بنایا اس کی حفاظت کون کرے گا؟ کون؟ صحابہ نے نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، وہ صحابہ جو میرے آقا نے مانگ مانگ کر رو کر لیے، وہ صحابہ جو اللہ کہتا ہے یغیظ بہم الکفار، کافر کو کینچیاں پڑتی تھی، وہ فصل کو لہلہاتا دیکھ کر وہ کفار پریشان ہو جایا کرتے تھے کہ یہ فصل اتنی لہلانے لگ گئی، کیا وہ فصل بہار وہ صحابہ کی صورت میں جو آئی تھی، کیا ان صحابہ نے 1200 صحابہ نے جام شہادت تک میں نبوت کے لیے نہیں دیا؟ کیا 1200 صحابہ یمامہ کے میدان میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں جس وقت انہوں نے کہا حضور کی ذات اور ختم نبوت کا مسئلہ ہے، پہلے جنگیں ہوتی رہی، آؤ حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، تو بتاؤ نا بدر والے بھی نکلے تھے کہ نہیں نکلے تھے؟ قرآن بھی نکلے تھے کہ نہیں؟ حفاظ بھی نکلے تھے کہ نہیں؟ شہید ہوئے تھے کہ نہیں؟ 1200 جام شہادت نوش کر گئے کہ نہیں؟ لیکن دنیا کو بتا گئے کہ لوگوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، توڑ کر یہ سلسلہ رسم سیاست کا فصول، ہم نے فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے، محبتوں کا محور و مرکز نگاہ عشق و نفس، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، تو وہ ختم نبوت کے لیے نکلے، وہ صحابہ نے قربانیاں دی، وہ آج بھی اے امت ہم نے تو تمہارے سپرد کر دیا، تم نے کیا کیا؟ اپنوں نے گرائی نہ بجلیاں اس وقت کھڑے ہوئے، اپنے اسود انسی آیا، مسیلمہ کذاب آیا، کیا کہا مجھے شریک کر لیا، حضور کے دور آتے گئے، پھر ایک انگریز کا دور آیا، انگریز نے دیکھا اسلام تو پھیل رہا ہے، لیغیظ بہم الکفار، کیا کریں؟ ایک اپنا ثبوت کھڑا کر دیا، مرزا قادیانی کے روپ میں کھڑا کر دیا گیا، ازلی دشمن، ازلی بدبخت کھڑا ہوا، تیرا کام کیا ہے؟ ان مسلمانوں کو جہاد سے روک دو،
जब तक इनके जज्बे जिहाद है ये पीछे नहीं हटते। इनके दिल से कुरान की अजमत निकाल दो, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाल दो। क्या करोगे? नई नबूवत लेकर आ जाओ। लिख रहा हूँ खून दिल से अल्फाज अमरी, बादज रसूल हाशमी कोई नबी नहीं। लिखो, चलो आओ आगे बढ़ो। कादियानी आया, चंदनाता आया, सपोर्ट पीछे मौजूद थी। याद रखिए, एक है तागूत और एक है रब्बे करीम का मानने वाला। तागूत चढ़ता है एक बार, पहुंचे पूरा कुफर लगता है, लेकिन जिसके दिल में ईमान हो वो एक भी हो तो खुदा की कसम कुफर पर भारी होगा। ईमान वाले खड़े हो गए, आए, मुकाबिल आ गए। कादियानी के पीछे बड़ा दंदनाता हुआ आया, नाम लेना जुर्म, खत्म नबूवत का पैगाम जुर्म। दीवाना बाहर उठे उठे, ये सामने बुजुर्ग बैठे ना, 53 की तारीख में इसी तरह के 71 साल बाबा होता, रोज शहादतें होती। बाबा जा रहा है, ये भी छोटा था ना कि ये अब्दुल्ला को पता है कि ये भी तोतली तुम्हें नबूवत जिंदा होता। उस वक्त से एक ज़हन बन गया। ये बच्चों का ज़हन कैसे बनता है? तारीख से, मेहनत से। जब ये खत्म नबूवत दिल में बसती है तो खुदा की कसम अल्लाह ईमान बचा लेता है। बच्चे ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? दादे ने कहा, बेटा बस जा रहा हूँ। दादा बताओ तो सही। दादे ने कहा, बेटा हुजूर की जात का मसला है, खत्म नबूवत का मसला है, माल रोड पे जुलूस निकले हैं, मैं शिरकत के लिए जा रहा हूँ। बेटे ने पोते ने कहा, दादा मैंने भी जाना। दादे ने कहा, नहीं बेटा हालात खराब है, गोली भी चल रही है, तू रहने दे। पोता कहता, नहीं दादा नबी करीम की जात का मसला, मैं भी जाऊंगा। दादे ने इसरार किया तो पोते ने एक तारीखी जुमला कहा, दादा क्या तुम्हारे नबी है मेरे नहीं? क्या तुम्हारे नबी है मेरे नहीं? नबी तो मेरे भी है। दादे ने बिठाया, चल पड़े और वहां पर पहुंचे तो दादे ने कहा, देख बेटा कदम डगमगा जाए, मुख्तसर करूं। जब इंटर लाइन पे पहुंचे थे ना तो गोलियां चल रही थी, गोली चली और गोली चली तो क्या कहा? गोली चली और सीधी आई, दादे के सीने में लगी, पोते के सीने में लगी, खून के फवारे निकले। खत्म नबूवत का नारा लगाते दोनों शहीद हुए। जमीन में देखा, 7 साल के बच्चे से लेके 70 साल तक के बूढ़े तक में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का पैगाम। कादियानी आया, पनपरा नहीं। फिर कादियानियों ने उससे पहले अल्लामा इकबाल ने जैसे बात सुनी ना, कश्मीर कमीशन, साइमन कमीशन में उन्होंने कहा था इनको निकालो। ज़फरुल्लाह कादियानी ने पूरे मुल्क में हमारी फौज कश्मीर के महाज पर डटी होती थी, लड़ती थी, गद्दार अपने ये घुसे हुए थे कादियानी। इन्हीं कादियानियों ने जब 49% इधर 49% इधर 2% कादियानी थे तो कहा गया कि कादियानी है 2%, गुरदासपुर को पाकिस्तान में मिला दो। तो कादियानियों ने कहा था हम 2% हिंदू को वोट देंगे और गुरदासपुर को इंडिया में शामिल कराएंगे। क्यों? थिंकिंग क्या थी? वजह यह थी कि कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में जमीन का कोई और रास्ता जाता ही नहीं होगा और कोई रास्ता कश्मीर में नहीं जाता। उनकी सबकत लिसानी से पाकिस्तान निकला, कहना वो भी कश्मीर ही जाते थे। कश्मीर को कोई रास्ता नहीं जाता इंडिया से और सब तरफ जाते हैं। कश्मीर मकबूजा में जाने के लिए गुरदासपुर का रास्ता था और साजिश तैयार हो चुकी थी कि इनको कभी खुदराबियत नहीं देना, इसी तरह मुसलमानों को तड़पाना है। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, इसके रहने वालों को भी तंग करना है। सियासत तब पूरी होगी, चाल तब पूरी होगी जब इधर कश्मीर पे कब्जा करेंगे, पानियों को बंद कर लेंगे और मकबूजा कश्मीर पे रहने वाले वहां तरसेंगे, यहाँ वाले लड़ेंगे, जंग चलती रहेगी। और आज आप देख लीजिए वहां माए बहने बेटियों की इज्जतें उठती हैं, वहां खून की होलियां खेली जाती हैं, सब कुछ होता है। कादियानियों से पूछना, गद्दारों, ए कादियानी गद्दार, तुमने वतन से दुश्मनी की कि उल्टा प्लाट चुरा कर दिए तुमने। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को पढ़ो तो सही, तुमने फौज के अंदर से राज चुराए और इसराइल को दिए एटमी प्लांट।
तुम ने वतन से हर मौका पर गद्दारी की। तुम मेरे वतन, ये वतन तो बड़ी कुर्बानियों से लिया गया है। खुदा की कसम, वतन हमें जान से प्यारा है। हुब्बुल वतन मिनल ईमान। इस वतन जैसा कहाँ पे है? कहाँ पे है वतन ऐसा? कहाँ होगी ऐसी आज़ादी? कहाँ होगी ऐसी नेमत? ये नेमत गैर मुतरक्किब अल्लाह ने दी, और इस नेमत को संभालना भी हमारा फर्ज है। ये कादियानी वतन से भी गद्दार है, दीन से भी। इन्होंने वतन से भी गद्दारी की, दीन से भी गद्दारी की, और पाकिस्तान में रहते हुए, अब मैंने आखिरी बात करूं, मैंने कहा था कि ब्रांड पर पर्चा करते हो, लाओ बताओ जरा दीन इस्लाम लेकर कौन आया? ये किसके नाम पे है? मोहम्मद रसूल। इसके वारिस कौन है? मोहम्मद अरबी को मानने वाले। ब्रांड हमारा है, नाम हमारा है, इस्लाम हमारा दीन है, मुसलमान हम हैं, कलमा हमारी पहचान है। तुमने धोखा दिया, फिर कहते हो कि जनाब हम पर पर्चे करवाते हैं, जनाब हमारे साथ ये होता है। हाँ, इसलिए कि वो तो दुनिया है। तुमने दीन के नाम पे धोखा दिया है। तुमने शराब की बोतल पर दम लिखने की कोशिश की है। तुमने कलमा तय्यबा का मफहूम गलत बदला है। तुमने इस्लाम के नाम पर ज़ंदीक़ा फैलाया है। तुमने मोहम्मद अरबी के मुकाबले में एक दज्जाल और सरदार को कहा कि ये मोहम्मद रसूल का दूसरा रूप बनता है। तो वो दज्जाल कज़्ज़ाब लईन हो। तुमने धोखा किया वतन से, तुमने धोखा किया दीन से, तुमने धोखा किया मुसलमानों से। इनकी सबों में घुसते हो, पता नहीं चलने देता। ईमानदारी से बताइए, कादियानियों का मुसलमानों या इस्लाम से कोई ताल्लुक है? नहीं। फिर हमारा ताल्लुक होना चाहिए। सच्ची बात बताइए, कितने बैठे हो? हमारा ताल्लुक होना चाहिए। फिर हमारा कादियानियों से लेन देन होना चाहिए। फिर उनकी मसनूआत हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। फिर शैतान पीनी चाहिए। कादियानियों के साथ ताल्लुक रखते हो, कल मदनी करीम को क्या मुंह दिखाओगे? जब मेरे करीम आका ने पूछ लिया कि हमने कितनी कुर्बानियाँ दी थी, मेरी ज़ात और मेरे सहाबा ने इतना कुछ किया, ऐ उम्मत के रहने वालों बताओ, दीन का तहफ़्फ़ुज़ का वक़्त आया, तवासो बिल हक़ का वक़्त आया, तो तुम डर गए। लोग कुछ न कहें, रिश्तेदार कुछ न कहें, ये दोस्त है चलो सलाम तो है, दे रहा है, पी लूँ, शैज़ान है, खैर है, सूद है, खैर है, ये कर लो। नहीं, खुदा की कसम, मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर कोई नहीं। वफा करना सीख लो, दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। वादा करो कि इंशाअल्लाह बावफा नबी के वफादार बन जाएंगे, बावफा नबी से वफा करेंगे, नबुव्वत की चौकीदारी करेंगे, पहरेदारी करेंगे। इसके लिए सीखेंगे ना खत्म नबुव्वत। और जो कहते हैं हम सीखना चाहते हैं, हाथ खड़ा करें। और जिन्होंने हाथ खड़े किए उनके लिए खुशखबरी ये है कि आपको पता है, हम सारे नौजवान अल्लाह ताला से दुआ किया करो यार, इन सारे नौजवानों के लिए, उलमा के लिए जो सरपरस्ती फरमाते हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। इन नौजवानों की ज़िंदगी में अल्लाह बरकत दे। मैं नाम नहीं लेता, किस किस का लूँ, पहले चंद थे ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह हर इलाके में यूनिट, हर जगह पे साथी, और वो लगे होते अपनी अपनी मेहनतों में। कमज़ोरियाँ हैं हम में, हैं कमज़ोरियाँ, इंसान जो हो, लेकिन यकीन जानिए इस गैर गुजरे दौर में भी जितनी ये करते हैं, हम लड़ते भी हैं, मैं डांट भी लेता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं इन बेचारों के साथ ज़्यादती भी कर जाता हूँ कभी, लेकिन बस वो जुनून में पता नहीं चलता। लेकिन हकीकत यह है कि जितनी ये मेहनतें करते हैं, आपको पता है कभी इश्तिहार नहीं बनाते सालाना के अलावा, हम नहीं फ्लैक्स से बांटते, मस्जिदों में नहीं, ये सारी एक एक दरवाजे पे बार बार जाते हैं, एक एक यूनिट में जाते हैं, एक एक साथी के पास, क्या हो हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए, ये कितनी कुर्बानी करते हैं। इनके लिए दुआ किया करो, अल्लाह इनको सलामत रखे, अल्लाह इनके जान माल में बरकत अता फरमाए, अल्लाह इनकी नस्लों की ईमानों की भी हिफाजत फरमाए, अल्लाह आप सब की भी हिफाजत फरमाए। हमने हर साल कोशिश करते हैं कि माहाना प्रोग्राम, दो हमारे सालाना प्रोग्राम, एक सालाना प्रोग्राम अक्टूबर में हो गया और एक हमारा होता है मार्च में। कौन सा जी? कोर्स के बगैर कुछ पता नहीं चलता, कोर्स करना पड़ता है। डॉक्टर बगैर कोर्स के बैठ जाए तो उसे कहते हैं अताई, बगैर कोर्स के कपड़े सीने लगो तो कपड़े नहीं सिलाई होते। तो खत्म नबुव्वत के लिए भी सीखना पड़ता है कि खत्म नबुव्वत का कोर्स क्या है, खत्म नबुव्वत का मतलब क्या है, मानी क्या है, दलाइल क्या है। तो इसके लिए
ساتھی قربانی دے کے آپ کے لیے 2 دن کا، پہلے 3 دن ہوتا تھا، اس دفعہ 2 دن رکھا آپ کی سہولت کے لیے، اور کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں سامنے، مسائل، تو ان چیزوں سے اس دفعہ 2 دفعہ رکھا، 2 دن، 10 اور 11، 10 مارچ اور 11 مارچ، جمعہ اور ہفتہ، جمعہ ہفتہ۔ کورس شروع ہوگا مغرب کی نماز سے لے کر رات 9، 9:30، 10 بجے، اس کے بعد عشاء کی نماز اور کھانا کھا کر کوئی نہ آئے، کھانا 2 دن ہم دیں گے انشاءاللہ، سارے ساتھی مل کر 2 دن کھانے کی ترتیب ہوگی، جو اللہ نے توفیق دی، کھانے کے چکر میں گھر نہیں لیٹ ہوگا، مغرب کی نماز یہاں پڑھے، مغرب سے کورس شروع ہوگا، علماء کرام باہر سے آنے والے حضرات سے، خصوصاً پچھلے سب آپ کو یاد ہوگا ہمارے پروفیسر متین خالد صاحب تشریف آئے تھے، وہ نہیں ٹائم دیتے پائے، اللہ جزائے خیر دے، محبت ہے، بڑا پرانا تعلق ہے میرا ان سے، تقریباً تو بات کروں تو وہ انکار نہیں کرتے، کہتے یار معقول بولتا ہے انہوں کی لڑا، پھر بات مان جاتے ہیں، ٹائم دے دیتے، اور موبائل آنے جانے کا روپیہ بھی نہیں لیتا، میں زبردستی دینے لگتا ہوں، خدا کی قسم مجھے کہنے لگے یار معقول میرے پلے نے نیکی ہے نہیں بھی تو واپس لینا چاہتا ہے، میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا مجاہد ہاں، اے وقت میں دینا کہ اللہ دے نبی راضی ہو، یقین جاتی، ایسے لوگ نہیں ملتے، میں نے انہیں کہا کہنے لگے یار مجھے تقریر نہیں آتی، فلاں تو کر لے فلاں، میں نے کہا جناب صرف تقریر کے لیے نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے بعض شخصیات ایسی رکھی ہوتی ہیں ان کی اپنی تاثیر بھی ہوتی ہے، تو آپ ضرور آئیں، ان سے بھی ٹائم ہو گیا، ثانی صاحب سے، باقی حضرات سے، تو آپ حضرات کوشش کریں گے، ہم مزید اطلاع بھی پہنچائیں گے، 10، 11 مارچ، 10، 11 مارچ، انشاءاللہ یہ 2 دن کورس ہوگا ختم نبوت کے حوالے سے، اور ایک اعلان اور کر دوں جو اس علاقے میں آسانی سے پہنچ سکے، 20 روزہ ختم نبوت فہم دین کورس خواتین کا شروع ہو رہا ہے، ظہور حیات کالونی گلی نمبر 2 مدرسہ عائشہ صدیقہ نے بنا 20 روزہ، اس کے لیے باقاعدہ کورس کی ایک کتاب ہے ختم نبوت کورس، وہ منگوا لی گئی ہے، اور وہاں خواتین کے لیے وہ کورس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس وقت تک 100 کا داخلہ ہو چکا ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، 25 فروری سے شروع ہونا ہے اور 18 مارچ تک جاری رہے گا، 25 فروری سے 18 مارچ تک 100 کے قریب داخلہ ہو گیا ہے، آج بھی وہاں ختم بخاری کا 150 سے زائد خواتین تھیں، ان سب نے کہا کہ انشاءاللہ ہم نے کورس میں آنا ہے، اس میں نشستیں 3 ہیں، معلمات ہے، فہم دین عورتوں کے مخصوص مسائل معلمات پڑھائیں گی مکمل، تجوید کا کورس ہے، قرآن کیسے پڑھنا ہے تجوید کا، وہ مکمل قرآن صحیح کرانے کا، اور پھر اس کے بعد ختم نبوت کا، یہ 3 اکٹھے فہم دین کے نام پہ کورس شروع ہو رہا ہے، اور 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک، گھر سے کھانا کھا کے آئیں اور 5، 4:45 گھر واپس چلی جائیں، تو یہ انشاءاللہ جو قرب و جوار میں مائیں بہنیں بیٹیاں ہوں، جو ساتھی آئے ہوں، وہ وہاں پر شرکت کے لیے پہنچ سکتے ہیں، 25 فروری سے لے کے انشاءاللہ